السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول نے بیگی تیرے عشق میں قسط نمبر 13۔ لیزا یہ کیا بچپنا ہے؟ سرمد آغا نے مسکرا کر کہا، ڈیڈ ہم دو صرف 15 دن کے لیے جا رہے ہیں تو آپ پریشان نہیں ہوں۔ لیزا آپ کو پتہ ہے ڈیڈ آپ کے بغیر نہیں رہتے۔ تو آئی نو ڈیڈ، بٹ ٹرپ پلان کر چکے ہیں۔ اوکے جاؤ۔ بھائی کتنے پیسے چاہیے؟ صرف 20 لاکھ۔ اگر کم پڑ گئے تو آپ ہے نا میں کال کر لوں گی۔ نہیں تم پریشان نہیں ہو نا؟ اگر کم پڑ گئے تو اگلے 10 منٹ میں میری بیٹی کو پیسے مل جائیں گے۔ ویسے جا کہاں رہے ہو تم لوگ؟ ترکی اچھی جگہ ہے لیکن تم وہاں پہلے جا چکی ہو، ابھی تو دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ تو ہے، تو جاؤ انجوائے کرو۔ یس میرے پاپا بیسٹ ہیں۔ وہ گال چومتی اندر چلی گئی جبکہ سرمد آغا باہر نکل گئے۔ کرم شاہ اور ارم ناشتے کی میز پر بیٹھ چکے تھے۔ کبیشہ بھی آ چکا تھا۔ وردہ کچن سے چائے لے کر آئی تو ارم مسکرا کر اسے ملی۔ وردہ بھی خوش ہوئی تھی مل کر۔ اس کی سوجی آنکھیں اس کے رونے کا پتہ دے رہی تھی۔ ناشتہ پرتکلف تھا۔ شادی کی پہلی صبح تھی تو حلوہ پوڑی چنے کے ساتھ پائے نان بھی منگوائے گئے تھے۔ سب نے خوشی سے ناشتہ کیا۔ کرم شاہ نے 10,000 وردہ کی پلیٹ میں رکھے۔ یہ کیا ہے؟ وسیع نے بتایا، جب شادی کی اگلی صبح بہن یا بھائی ناشتہ لے کر آئے تو نیک دیتے ہیں۔ وردہ مسکرائی اور پھر کچن میں چلی گئی۔ اس مسکراہٹ کے لیے تو وہ ترس گیا تھا۔ کیا تھا ایسا جو بھائی جی نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ چھین لی تھی؟ ناشتے کے بعد وہ کبیشہ کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ بھائی جی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو، تو بتائیں وجہ۔ پتہ نہیں یار، میں کرنا نہیں چاہتا، بس ہو جاتا ہے۔ اس پر کسی کی نظر بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اور پھر اس سرمد آغا کے ہوس زدہ نظروں نے مجھے پاگل کر دیا تھا، تو اس میں بھابھی کا کیا قصور؟ جانتا ہوں یار نہیں کوئی قصور، لیکن بھائی جی میری ماں کو دیکھ کر کہا جیسے وہ کرتی تھی، آپ بھابھی کو بھی ویسی ہی سمجھ رہے ہیں؟ آپ تو عجیب سے ہو گئے ہیں۔ وہ بھابھی ہے آپ کی غلام نہیں، آپ کی بیوی ہے آپ کی غلام نہیں۔ اعتماد کریں، ان پر محبت کافی نہیں ہوتی، اعتبار زیادہ ضروری ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں یار، کبیشہ شرمندگی سے بولا۔ معذرت بھائی جی، کل رات آپ کا رویہ بہت برا تھا، اس طرح تو بہت مشکل ہے یہ سب چل سکے۔ میں آئندہ خیال رکھوں گا یار، لیکن اسے بھی تو بولو طلاق کی بات نہ کرے۔ اب آپ خود کو ٹھیک کریں بھائی، وہ سوچیں گی بھی نہیں۔ ہر عورت ہینا بیگم نہیں ہوتی۔ کہتا وہ باہر نکل گیا۔ وردہ کمرے میں آئی تو اداس تھی۔ اس کے باپ کا انتخاب بار بار غلط ثابت ہو رہا تھا۔ وہ بڑی محفل میں اسے ذلیل کر سکتا ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے تو نہیں کہا تھا اس آدمی سے کہ وہ مجھے دیکھے۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے وہ جلدی سو گئی تھی۔ جب کبیشہ اندر داخل ہوا ابھی بھی آنسو کی لکیر بنی ہوئی تھی اس کے گال پر۔ مجھے معاف کر دو لٹل گرل، میں نے تمہیں ہرٹ کیا، لیکن میرا ایسا ارادہ نہیں تھا۔ بس میں تمہیں اس سے بچانا چاہتا ہوں، دور رکھنا چاہتا ہوں۔ جا بجا اس کے چہرے کو چومتے وہ آہستہ سے بول رہا تھا۔ کافی دیر بعد وہ اٹھ کر چلا گیا تو وردہ نے آنکھیں کھولی۔ آنسو تو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ وہ چپ چاپ بس یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی، دور بہت دور، جہاں کبیشہ کا سایہ بھی نہ ہو۔ وہ اتنا تو جان چکی تھی وہ اس پر اعتماد نہیں کرتا، اعتبار نہیں اسے۔ وہ اسے ابھی تک وہیں سے لائی عورت سمجھ رہا ہے جہاں جانا صرف اس کی مجبوری تھی۔ آفس کی میز پر کرم شاہ اور کبیشہ حارث کے ساتھ موجود تھے۔ حارث کل تم اور لیزا ترکی پہنچ جاؤ گے تو سارے معاملات پر نظر رکھنا۔ لیزا کو تب تک کچھ نہیں کہنا جب تک سرمد آغا کچھ غلط نہیں کرتا۔ میں اور سرمد آغا کل شام کو نکل رہے ہیں، پورے راستے کچھ غلط نہیں ہوگا، ہم خیریت سے وہاں پہنچ جائیں گے، پھر اٹیک ہوگا۔ کرم تم یہاں سب کچھ سنبھالو گے؟ جی بھائی جی۔ حارث تم نکلو یہاں سے، پیکنگ کرو اور لیزا کو اس کے باپ کی حدود سے دور لے جاؤ۔ کرم تم سارے انتظامات آج ہی دیکھ لو، رات کو ڈنر ہے تم دونوں کا ہماری طرف سے۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے، لیکن تم یہ دیکھو پہلے۔ جی بھائی جی۔ کہتا وہ آفس چلا گیا۔ سوما یس فرینڈ، آج رات اس کی ہر حرکت پر نظر رکھو۔ وہ ضرور ایسا کچھ کرے گا جو چھپا ہوا ہے اور آج ہی کرنا لازمی ہے۔ ویڈیو بنانے کے لیے اپنا فون چارج رکھنا پلیز، اوکے؟ اب ایسی بھی بات بھی نہیں کہتی۔ وہ مسکراتی فون رکھ چکی تھی۔ پورا دن ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں ملی تھی۔ انہیں ہر کوئی اپنا کام بخوبی کرنا چاہتا تھا۔
کیا اس دوران رات کے 10 بج گئے تھے۔ کرم شاہ تم جاؤ گھر، میں نہیں آ پاؤں گا، لیکن اتنا سارا کام، تم کل جلدی آفس آنا، پھر کل لینا۔ جاؤ، آج دوسرا دن ہے شادی کو، تو جاؤ پلیز۔ جی بھائی جی کہتا وہ جانے لگا تو بولا بھابھی کو بتا کر جائیے گا کیونکہ کافی دن لگ جائیں گے۔ ہاں میں بتا کر جاؤں گا۔ کرم شاہ گھر کے لیے نکل چکا تھا جبکہ کبیر شاہ وہیں کام میں مصروف ہو گیا جب سوما کی کال آئی۔ میں جا رہی ہوں چچا کے پیچھے۔ اوکے کہتا وہ لوکیشن ٹریس کر رہا تھا۔ 3 گھنٹے وہ دونوں اپنی جگہ کام پر لگے رہے تھے۔ سوما نے پوری رات اس کا پیچھا کیا تھا۔ جب رات 1:26 پر عمار اس کوٹھی میں داخل ہوا جس کی لوکیشن معلوم کرنے کے لیے وہ دن رات محنت کر رہے تھے۔ عمار کے ساتھ سرمد آغا کے تعلقات سوما جانتی تھی کیونکہ اپنے باپ کے آخری دنوں میں وہ اپنے باپ کے کالے کرتوتوں سے بھی واقف ہو چکی تھی کیونکہ کبیر شاہ اسے سب دکھا چکا تھا۔ وہ بہت قریب سے ہر ایک چیز کا جائزہ لے چکی تھی۔ واپس مڑتے اس نے دیکھا تھا کہ کچھ لڑکیاں باہر بھیجی گئی ہیں، اب وہ ان کے پیچھے تھی۔ کبیر شاہ حارث کو سب سمجھاتا سوما کے پیچھے گیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی مصیبت میں پھنسے۔ وہ شہر سے باہر والی سڑک پر آ چکے تھے۔ سوما اور کبیر شاہ ان کے پیچھے ہی تھے جب ایک کالی گاڑی تیزی سے آ کر رکی اور اس میں سے نکلا اس سارے خفیہ کام کا سربراہ، کبیر شاہ کے باپ جلال شاہ کا بہترین دوست سراج درانی۔ کبیر شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی، فاتحہ قرار پائے جانے کی مسکراہٹ۔ آخر کب تک تم مجھ سے چھپ سکتے تھے سراج درانی؟ سوما باقاعدہ ویڈیو بنا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر کی میٹنگ کے بعد واپس چلے گئے جبکہ لڑکیاں وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ تھوڑی دیر رکے رہے اور پھر واپس مڑ گئے۔ اگلی صبح وہ گھر آیا تو بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ ناشتہ کرتے ہی سو گیا۔ جب اٹھا تو اس کے پاس وقت کم تھا۔ اپنی تیاری مکمل کرتا وہ وردہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وردہ الماری سے کپڑے نکال رہی تھی جب وہ اندر آیا۔ پہلے بھی وردہ کے کمرے میں نوک کر کے نہیں آتا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے وہ چہرہ اس کے کندھے پر ٹکا گیا۔ معافی مل جائے گی محترمہ، بہت ہو گئی ناراضگی اب۔ او نہیں، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، پکا وعدہ۔ آپ بھول جاتے ہیں وعدہ، وہ غصے سے بولی۔ اب نہیں بھولوں گا، اور اب بہت ہو گئی وہ دوری، میں خاص مشن پر جا رہا ہوں، دعا کرنا، ہو سکتا ہے شہادت ہو نصیب میں اور ہو سکتا ہے واپس آ جاؤں۔ وردہ تو تڑپ ہی گئی تھی اس کی بات پر۔ ایسا مت بولے، میں نے کر دیا معاف وردہ، میں اپنے ملک کی بچیوں کو رسوا نہیں ہونے دوں گا، ان غداروں کو کتے کی موت ماروں گا۔ میں وعدہ نہیں کرتا، لیکن اگر واپس آ گیا تو ہم آتے ہی شادی کر لیں گے۔ وعدہ اس لیے نہیں کرتا کہ کیا پتہ واپس نہ آ سکوں۔ اگر میری میت گھر آ جائے تو رونا مت، بہادر بننا، کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں۔ پھر تمہیں اجازت ہوگی دوسرے نکاح کی۔ وردہ تو پھول پھول کر رو پڑی تھی۔ میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر۔ یہ الفاظ کبیر شاہ کے دل کو راحت پہنچا گئے تھے۔ میں بھی نہیں رہ سکتا۔ وہ اسے زور سے خود میں بیج گیا تھا۔ وردہ کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ کچھ بھی ہو جائے اکیلے گھر سے باہر مت نکلنا۔ آئی سمجھ وردہ بس ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ اس کے لبوں پر شدت لٹاتے جلدی آؤں گا کہتے چلا گیا، جبکہ وردہ کا دل تو سمجھے جیسے کسی نے قید کر لیا ہو۔ اتنی تڑپ پہلے تو نہیں تھی، آج کیوں یہ خوف تھا جیسے وہ واپس نہیں آئے گا، وردہ اکیلی رہ جائے گی۔ یا اللہ پاک ان کی حفاظت فرمانا، آمین ثم آمین۔ کرم شاہ آفس میں موجود ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ سوما سے وہ آفیشیل پیج پر بات کر رہا تھا لیکن سامنا نہیں ہوا تھا۔ کبیر شاہ سرمد آغا کے پاس پہنچ چکا تھا۔ زندگی اور موت کا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ لیزا کو حارث پہلے ہی ترکی لے جا چکا تھا اور اب آگے وہ اسے نامعلوم مقام پر جلد از جلد منتقل کر دینا چاہتا تھا جہاں سرمد آغا کو اس کے ساتھ رابطہ نہ ہو سکے۔ مال کنٹینرز میں منتقل ہو چکا تھا۔ میرے دیش کی 250 لڑکیاں دوسرے ملک منتقل کی جا رہی تھیں جن کے والدین غربت کے ہاتھوں مجبور بغیر کچھ سمجھے انہیں باہر بھیج رہے تھے۔ کبیر شاہ نے اپنے وطن عزیز کی سرزمین پر آخری سجدہ ادا کیا تھا کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا واپس آنا ہے کہ نہیں۔ سفر شروع ہوا۔ سرمد آغا اور کبیر شاہ آگے گاڑی میں بیٹھ گئے تھے جبکہ مال پیچھے آ رہا تھا۔ پورا دن اور پوری رات سفر کرنے کے بعد وہ ایک سنسان جگہ پہنچ چکے تھے۔ ہوٹل میں قیام کے لیے وہ نیچے اتر گئے۔ پرتکلف کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ بظاہر ہوٹل نظر آنے والا یہ گناہوں کا اڈا تھا۔ کچھ لڑکیاں یہیں اتار دی گئی تھیں۔ کبیر شاہ نے دکھتے دل کے ساتھ یہ نظارہ دیکھا تھا۔ ابھی تک وہ پاکستان میں موجود تھے
یہ لوگ ہیں غدار، ان کو نہیں چھوڑنا۔ مزید 14 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ پاکستان کے حدود سے باہر نکلتے ہی لڑکیوں کی منتقلی شروع کر چکے تھے۔ اتنے خفیہ ٹھکانوں کی سمجھ سے باہر تھا، ریت ہی ریت تھی، وہاں گرمی بھی کافی زیادہ تھی۔ جب آدھی لڑکیوں کو دوسرے کنٹینرز میں منتقل کیا جانے لگا، وہ دوسرے ملکوں میں بھیجی جانی تھی۔ انہی لڑکیوں میں موجود تھی سوما۔ اب 2 راستے تھے، ایک پر سوما تھی تو دوسرے پر کبیشہ۔ کرم شاہ کے ساتھ خفیہ اداروں نے مکمل کنٹرول سنبھال رکھا تھا۔ آؤ یہ تم مجھے کہاں لے کے آئے ہو عامر؟ لیزا نے کہا۔ کہیں نہیں، چلو اب کھولو آنکھیں۔ اس نے لیزا کی آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہے؟ ایک بڑی اسکرین سامنے دیکھتے اس نے کہا۔ کیا ہم کوئی فلم دیکھنے لگے ہیں؟ رومانٹک سی یہاں بیٹھو لیزا، اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بیٹھتے ہوئے بولی، اب بتا بھی دو لیزا، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں اور ساتھ دکھانا بھی چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم میرا ساتھ دو۔ ایک غدار بیٹیوں کو بیچنے والے اسمگلر اور نہ جانے کیا کیا برائیاں ہیں اس انسان میں، اس کو پکڑنے میں میری مدد کرو۔ بولو کرو گی؟ کیوں نہیں عامر، میں ہر جگہ تمہارا ساتھ دوں گی۔ وہ مسکرائی۔ میں عامر نہیں، حارث ہوں، اور زندگی میں پہلی دفعہ مجھے کوئی انسان اتنا پیارا لگا ہے کہ جس کے بنا میں رہ نہیں سکتا۔ یہ ہماری ملاقات بزنس ڈیل ہے۔ مجھے صرف تمہیں سرمد آغا سے دور لے جانے کا حکم تھا، باقی پھر تمہیں خیریت سے گھر پہنچا دیا جاتا، لیکن میں تم سے سچی محبت کرنے لگا ہوں لیزا۔ لیزا کی خوف سے آنکھیں بڑی ہوئیں۔ کون ہو تم؟ میں حارث ہوں، سیکرٹ فورس میں سیکریٹری ہوں کبیشہ کا۔ ان کے ساتھ مل کر ملک دشمن عنصر کو کیفر کردار تک پہنچانے میں مدد کرتا ہوں۔ مجھے کیوں لائے ہو؟ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، یہ دکھانے کہ تمہارے باپ کا اصل روپ کون سا ہے۔ وہ درندہ ہے، درندہ، غدار، لوگوں کی بیٹیوں کو بیرون ملک بیچنے والا زناکار ہے وہ۔ اور وہاں پتہ ان بچیوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے؟ جسمانی تشدد، ذہنی تشدد، ان کی عزت پامال کی جاتی ہے اور انہیں نشہ دیا جاتا ہے، بھیک منگوائی جاتی ہے، اور نہ جانے کون کون سے ظلم ہیں جو ہوتے ہیں ان پر۔ نہیں میرے ڈیڈ، ایسا نہیں ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، میں یہ سب تمہیں دکھانے والا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سکرین چلا چکا تھا، سرمد آغا کے تعلقات سامنے دکھائی دینے لگے تھے۔ وہ آدھی سے زیادہ ننگی عورتوں کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا، شراب پی رہا تھا۔ لیزا تو حیران پریشان سے دیکھ رہی تھی، پھر وہ اس عورت کو کندھوں پر ڈال کر اوپر لے گیا۔ لیزا بچی نہیں تھی جو وہ سمجھ نہ سکتی کہ اوپر کیوں لے کر گیا ہے۔ پھر دوسری ویڈیو چلی، وہ لڑکیوں کی ڈیل کر رہا تھا۔ ہوٹل کی ویڈیو چلی جہاں وہ عورتوں کے جسم چھو رہا تھا۔ جیسے جیسے ویڈیو چل رہی تھی لیزا کے آنسو بڑھ رہے تھے۔ جب اگلی ویڈیو میں اس نے ایک برہنہ لڑکی کے جسم پر چاقو سے وار کر کے اسے قتل کر دیا، وہیں لیزا گرتی بے ہوش ہو گئی۔ اس کے لیے تو اس کا باپ نیک شریف انسان تھا، لیکن یہ روپ تو وہ پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد لیزا کو ہوش آیا تو حارث اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کیسی ہو؟ لیکن کوئی بھی جواب دینے کی بجائے وہ زور زور سے رونے لگی تھی۔ مت رو پلیز، اس نے پیار سے کہا۔ میں کیسے یہ سب سچ مان لوں؟ تم نے ویڈیو ایڈٹ کی ہے تو بتا دو پلیز۔ وہ التجا کر رہی تھی۔ نہیں یہ سچ ہے، اور اب میں تمہیں سب لائیو دکھاؤں گا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ مجھے کچھ نہیں دیکھنا، پلیز چلے جاؤ یہاں سے۔ نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گا، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ نہیں میں نہیں ہوں کچھ بھی، جاؤ۔ وہ چلائی تو حارث نے اسے زور سے ساتھ لگا لیا۔ وہ بھی سہارے کی تلاش میں تھی۔ حارث کے گلے لگتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس وقت چاہیے تھا، اور حارث کو کوئی جلدی نہیں تھی۔ آج کبیشہ کو گئے 3 دن ہو چکے تھے۔ وردہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ کرم شاہ بھی بہت مصروف تھا، گھر نہیں آ پا رہا تھا۔ یہ بہت لیٹ آتا اور صبح ہوتے ہی واپس چلا جاتا۔ ارم تو تقریباً سوئی ہی ہوتی تھی جب وہ آتا جاتا تھا۔ یہ کام بہت مشکل تھا، کبیشہ نے وہاں پہنچ کر واپس نکلنا تھا تو کارروائی شروع ہوئی تھی۔ ہر کوئی اپنے اپنے حصے کے کام میں مصروف تھے، لیکن جن کے خلاف وہ کام کر رہے تھے وہ بھی موقع کی تلاش میں تھے۔ بھابھی مجھے شاپنگ پر جانا ہے، پلیز چلیں۔ وسیع اور فضل واپس جا چکے تھے تو بس رجو ہی تھی۔ رجو کو لے جاؤ پلیز۔ نہیں بھابھی، آپ بھی دیکھیں کتنی پریشان ہے، تو چلیں موڈ اچھا ہو جائے گا۔ نہیں رم، دل نہیں کر رہا۔ پتہ نہیں کبیر کیسے ہوں گے، کوئی کال بھی نہیں کی۔ آ جائے گی کال انشاءاللہ۔ وہ زبردستی وردہ کو ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے گئی۔ شاپنگ سینٹر میں بھی وردہ کا دھیان بس کبیشہ کی طرف ہی تھا۔
ارم بولی چلیں اوپر سے دیکھتے ہیں۔ نہیں ارم تم دیکھو، میں یہیں بیٹھ کر تمہارا انتظار کرتی ہوں۔ اچھا آپ یہیں رکیں، میں آتی ہوں، کہتی اوپر چلی گئی، جبکہ وردہ وہیں کرسی پر بیٹھ کے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جب اس کے پاس بھاگتا ہوا گارڈ آیا اور بولا میم سر کو گولی لگ گئی ہے، حالت بہت خراب ہے، آپ کو بلایا ہے۔ وردہ کی تو چیخ نکل گئی تھی، وہ رونے لگی تھی۔ پلیز میم جلدی چلیں، میں ارم کو بلا لوں؟ میم وہ دوسرے گارڈز کے ساتھ آ جائیں گی، آپ چلیں جلدی۔ تو وردہ پاگلوں کی طرح بھاگتی چلی گئی اس گارڈ کے پیچھے۔ جب وہ اسے بیسمنٹ میں لے کر آیا، لیکن اس سے پہلے کہ وردہ کو کچھ سمجھ آتا یا وہ چیختی چلاتی، وہ اسے بے ہوش کر چکا تھا۔ لمحوں میں وہاں گاڑیوں کی لمبی قطار لگی اور وہ وردہ کو لے کر نکلتے چلے گئے۔ ارم شاپنگ کر کے واپس آئی تو وردہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے سوچا یہیں ہوگی، تو وہ وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی کافی دیر تک۔ جب وردہ نہیں آئی تو اس نے ڈھونڈنا شروع کیا، اور پھر تو وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے لگی تھی، کیونکہ وہ کہیں نہیں تھی۔ ارم باغی جہاں گارڈز کھڑے تھے۔ میم کہاں ہیں؟ کیا مطلب میم تو آپ کے ساتھ ہیں؟ نہیں وہ اندر نہیں ہے۔ ارم رونے لگی تھی۔ میم باہر نہیں آئی۔ وہ چاروں اندر کی طرف بھاگے۔ پورے مال میں افراتفری پھیل گئی، لیکن وہ وہاں ہوتی تو کسی کو ملتی۔ ارم نے جلدی سے کرم شاہ کا نمبر ملایا اور اسے ساری بات بتا دی۔ وہ آفس میں انتہائی مصروف تھا، باہر نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس وقت وہ سب کچھ چھوڑتا مال کی طرف بھاگا گیا۔ کبیر شاہ سارا کام مکمل کر کے آج رات واپس آ رہا تھا، بس آگے اب سب بہت ہی دکھی۔ ارم کا تو رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ جب کرم بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا، ارم کہاں گئی ہے بھابھی؟ مجھے نہیں پتا، وہ یہاں ہی بیٹھی تھی۔ جب میں واپس آئی تو وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ زاروں قطار ہوتے ہوئے بتا رہی تھی، تم لوگ گھر سے بغیر پرمیشن کیوں باہر نکلے؟ کیوں؟ وہ دہاڑا تو ارم ڈر کر فوراً کرسی پر بیٹھ گئی۔ چیک کرو سارا مال، چپا چپا چھان مارو، وہ چلایا تو گارڈز ہر طرف دوڑ دوڑ کر دیکھنے لگے۔ سر میم نہیں ہے، وہ سب جگہ دیکھ کر بولے تھے۔ سی سی ٹی وی کیمرہ چیک کرو جلدی۔ جب وہ اوپر کی طرف بھاگتے چلے گئے، سیکیورٹی روم میں سے ویڈیو نکالتے وہ دنگ ہوئے تھے۔ وردہ پیچھے کی طرف بھاگتی جا رہی تھی، نہ اس کے آگے کوئی تھا نہ پیچھے، اور جہاں وہ نیچے بیٹھی تھی کرسی پر، وہاں کوئی ویڈیو موجود نہیں تھی۔ مطلب وہ گئی ہے جہاں بھی گئی ہے اپنی مرضی سے۔ وہ ویڈیو موبائل میں محفوظ کرتا باہر نکل آیا تھا۔ ان میں سے کوئی ملا ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ، کیونکہ صرف اتنی ویڈیو ہی کیوں ہے، باقی ٹائم کیوں نہیں ویڈیو محفوظ ہوئی؟ وہ اپنے 2 بندوں کو وہیں چھوڑتا نیچے بیسمنٹ کی طرف بھاگا تھا۔ سب کچھ نارمل تھا، کوئی مزاحمت کی اثرات نہیں تھے، بیسمنٹ خالی تھی۔ چور جتنا بھی شاطر ہو، کوئی نہ کوئی غلطی لازمی کرتا ہے، ایسے ہی ایک غلطی وہ بھی کر گئے تھے۔ وردہ کی ایک چپل پڑی تھی وہاں، یہ کیمرہ اسی کی ویڈیو چاہیے۔ اس نے گارڈز کو بولا جو اوپر موجود تھے۔ وہ ویڈیو بھی ریموو تھی۔ آپ کے عملے میں کون کون شامل ہے؟ وہ آرام سے بولا، ہم ہی ہیں سر۔ وہ 3 لڑکے بولے، ڈیوٹی ٹائمنگ کیا ہے؟ سر ہم دن 11 سے رات تک یہیں ہوتے ہیں۔ اور کوئی جو آج ڈیوٹی پر آیا یا یہ مالک یا کوئی بھی؟ نہیں سر، کوئی بھی نہیں۔ لے چلو ان تینوں کو۔ فرفر طوطے کی طرح بولیں گے، سر ہم نے کچھ نہیں کیا۔ وہ چلائے، لیکن اس کے گارڈ ان کو گھسیٹتے ہوئے لے جا چکے تھے۔ جب وہ ارم کے پاس آیا، وہ ابھی بھی وہیں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ چیخ پڑا تھا، کیوں آئی تم وردہ بھابھی کو لے کر؟ بولو۔ ارم تو دروازے سے چپک ہی گئی تھی۔ بولو۔ وہ دہاڑا۔ اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا ارم کو گلا دبا دے، وہ بہت پریشان تھی۔ تو میں ان کا موڈ اچھا کرنے کے لیے لائی تھی، تو حفاظت کرنی تھی نا ان کی۔ کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں میں؟ ان کو کچھ ہو گیا تو میری بائی جی کی زندگی کی بہت خوشی ہے۔ وہ اس کے چلانے پر ارم کی سانس رکنے شروع ہوئی تھی۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ مجھے بائی جی نے بتایا بھی تھا کہ بھابھی خطرے میں ہے۔ وہ زاروں قطار ہوتے ہوئے بس سوچ کر ہی رہ گئی۔ ارم کو ویلا چھوڑتے وہ سپیڈ سے گاڑی بھگا لے گیا، جبکہ تمام گارڈز کو وہ الرٹ کر چکا تھا۔ جو گارڈ ساتھ تھے وہ بھی پکڑ لیے گئے تھے۔ اس کی فورس کے لوگ پہنچ چکے تھے۔ مسئلہ گمبھیر صورت اختیار کر چکا تھا، کیونکہ کبیر شاہ کے نکلتے ہی فورسز کی کارروائیاں شروع ہو چکی تھیں۔ دوسرے ممالک کی مدد سے اسمگلنگ رونگٹنگ کے اقدامات پر اتفاق پہلے ہی ہو چکا تھا۔ کبیر شاہ نے جیسے ہی وہاں سے قدم باہر نکالا تھا، چھاپے شروع ہو چکے تھے۔ سرمداغا بچہ نہیں تھا، وہ جانتا تھا سب کچھ، اس لیے وہ کبیر شاہ کے نکلتے ہی خفیہ راستوں سے بھاگ نکلا تھا۔ اس کے پاس کئی ٹھکانے تھے
جتنے ہوٹل یا گیسٹ ہاؤس ملوث تھے فورسز نے تباہ کر دیے تھے، لیکن جب تک کبیشہ سب کلیئر کر کے واپس آتا تو سرمد آغا اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچ چکا تھا۔ وردہ کی آنکھ کھلی تو وہ ایک انجانے سے کمرے میں موجود تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بھی دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ کوئی ہے؟ میں کہاں ہوں؟ پھر سے اسے یاد آیا کبیر کو گولی لگی تھی، کارز نے آ کر بتایا تھا تو وہ نیچے بیسمنٹ میں گئی تھی۔ پھر کسی نے اس کے منہ پر کپڑا رکھا تھا۔ آگے اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، لیکن اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ کسی مصیبت میں ہے۔ کچھ بھی ہو جائے وردہ گھر سے قدم باہر مت نکالنا۔ اسے کبیشہ کے الفاظ یاد آئے، میں کیوں گئی مال؟ آنسو سے چہرہ تر ہو چکا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ سے اٹھتی دروازے تک گئی تھی، زور زور سے بچاتے وہ کوئی ہے کھولو، مجھے میرے کبیر کے پاس جانا ہے، کوئی تو نکالو مجھے۔ کافی دیر دروازہ بجانے کے باوجود اسے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر روتی چلی گئی پھوٹ پھوٹ کر۔ باہر بیٹھا سرمد آغا اور مارس سمرو اس کے چیخوں کی آوازیں سن کر مسکرا رہے تھے۔ اس سے کہیں زیادہ تڑپا کر مارنا ہے تجھے کمینی؟ سرمد آغا نفرت سے پھنکارتا بولا۔ میں جاؤں اس ظالم حسینہ کے پاس؟ نہیں، ابھی نہیں، پہلے اس کتے کو تو آنے دو۔ جب وہ یہاں پہنچے تو اس کی بیوی سے لٹی پٹی حالت میں ملے، جیسے دیکھتے کبیشہ کتے کی موت مر جائے۔ ہا ہا ہا۔ حرام مشروب پیتے وہ کہکے لگا رہے تھے۔ وردہ کو کہکوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن باتوں کی آواز وہ سن نہیں پائی تھی۔ ایک دفعہ پھر سے اس نے دوبارہ بجانا شروع کر دیا۔ میں تمہاری مدد کروں گی آمر۔ سوری حارث، اس نے نام کی درستگی کی۔ حارث مسکرایا۔ بس مدد کرو گی؟ میری محبت قبول نہیں کرو گی؟ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ ہیلو حارث۔ جی سر۔ وردہ بھابھی کڈنیپ ہو گئی ہے، کرم شاہ نے بتایا۔ کیا؟ کب؟ کیسے؟ مال سے۔ پلیز لیزا سے بات کرو، میری بات ہو چکی ہے، وہ ہماری مدد کرے گی، حارث نے کہا۔ پلیز اس کی بات کرواؤ اس کے باپ سے، مجھے یقین ہے اس کے پیچھے وہی ہے۔ میں کرتا ہوں سر۔ فون دیکھتے وہ لیزا کی طرف دیکھا جس نے اپنا موبائل نکالتے سرمد آغا کو کال ملائی تھی۔ ہیلو میری لیڈی گرل، کیسی ہو؟ سرمد آغا نے مسکرا کر کہا۔ فائن ڈیڈ، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ کیسی جا رہی ہے ویکیشنز؟ بہت اچھی۔ وردہ مسلسل دروازہ بجا رہی تھی جس کی آواز وہ دونوں سن پا رہے تھے۔ ڈیڈ، یہ دروازہ کون بجا رہا ہے؟ کوئی نہیں، لیزا ملازمہ چوری کرتے پکڑی گئی ہے، سزا کے طور پر کمرے میں لاک کر دیا ہے، اب دروازہ بجا بجا کر معافیا مانگ رہی ہے۔ میں کتنا رحم دل ہوں، پولیس کے حوالے نہیں کیا۔ یس ڈیڈ، آپ بہت اچھے ہیں، کہتے وہ فون رکھ چکی تھی۔ چپ کرواؤ اسے ورنہ گولی مار دوں گا، سرمد آغا چلایا جب ڈر کے مارے وردہ دروازہ بجانا بند کر چکی تھی۔ لیزا کے فون بند کرتے حارث نے اس کی طرف دیکھا، آنسو تھے اس کی آنکھوں میں۔ سر، وہ سرمد آغا کے پاس ہے، لوکیشن بھیج دی ہے لیزا کے نمبر سے۔ کرم شاہ فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اوکے کہتا وہ فورس کی گاڑیوں کو تیاری کا آرڈر دے چکا تھا۔ جب کبیشہ غصے سے لال اندر داخل ہوا، کہاں ہے وہ؟ میں تمہارے والے کر کے گیا تھا اسے۔ کرم شاہ، کہاں ہے وہ؟ کبیشہ کے دہاڑ پر کرم شاہ نے سر جھکا لیا تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے بغیر بتائے وہ مال چلی گئی تھی اور یہ سب ہو گیا۔ کہاں ہیں وہ لڑکے؟ ان کی چمڑی ادھیڑ دی ہے بھائی جی، لیکن ان کا قصور نہیں کیونکہ وہ مال سراج درانی کا ہے اور اسی کے کہنے پر ہوا ہے صاحب۔ کون لے کر گیا ہے اسے؟ عمار سمرو لے کر گیا تھا، یہ بتا کر کہ آپ کو گولی لگی ہے، اور تھپڑ پڑا تھا کرم شاہ کے منہ پر۔ کیسے لے گیا وہ کمینہ؟ تمہارے ہوتے میری عزت کو مجھے معاف کر دے بھائی جی، میں تو ان کے مال خانے سے ہی لا علم تھا، لیکن مجھے ان کا پتہ مل گیا ہے، فورس تیار ہے، ہم جا رہے ہیں کارروائی کرنے، میں ساتھ جاؤں گا۔ نہیں، آپ کیسے بہتر یونیفارم جا سکتے ہیں؟ وہاں بہت خطرہ ہے۔ کتنا خطرہ ہے؟ میری عزت کے لٹ جانے سے زیادہ خطرہ ہے۔ وہ دہاڑا تو مجبوراً کرم شاہ کو ساتھ لے جانا پڑا، ان کو اجازت نہیں ہوتی، لیکن یہاں معاملہ اور تھا۔ کراچی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا تھا، سب سے پہلے سراج درانی کو گرفتار کر کے خفیہ جگہ منتقل کیا گیا تھا، پھر جو نشاندہی ہوئی تھی وہاں پر چھاپے مارے جا رہے تھے۔ کئی ہوٹل، گیسٹ ہاؤس، کوٹھیاں تھیں جہاں سے بچیوں، عورتوں سمیت اسلحے اور منشیات کی بھاری مقدار برآمد ہوئی تھی۔ سرمد آغا کے فارم ہاؤس کے تہہ خانے سے نہیں جانے والی 40 لڑکیوں کو بحفاظت نکال کر فارم ہاؤس مسمار کر دیا گیا تھا۔ صبح کے 5 بجے بھاری نفری کے ساتھ سرمد آغا کی کوٹھی پر چھاپا مارا گیا،
جہاں درجنوں عورتیں برہنہ حالت میں نشے سے بے ہوش پڑی ملی تھی، جن میں ایک حنا بیگم بھی تھی، لٹی پٹی حالت میں اجڑی ہوئی، جو 50 سال کی ہو کر بھی 18 کی لگتی تھی، آج 50 کی ہو کر 100 سال کی بڑھیا لگ رہی تھی۔ ان تمام کو سیکورٹی اداروں کی لیڈیز پولیس نے کپڑے پہنائے تھے، پھر سب کو ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ زیادہ تر کی حالت بہت خراب تھی۔ جو عاشق موجود تھے، انہیں پکڑ کر پولیس نے لاٹھی چارج شروع کیا تو منٹوں میں عاشقی دفان ہو گئی۔ اب ان کی چیخیں تھیں اور پولیس کی لاٹھیاں۔ سرمد آغا ساری صورتحال سے آگاہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا پارا بھی چڑھ رہا تھا۔ جب وہ کبیشہ کی عزت کو خاک میں ملانے کا سوچ کر اٹھ کر اندر کی جانب بڑھا تھا، تم نے مجھے تباہ کر دیا۔ کبیشہ غصے سے اس نے ہر چیز اٹھا کر زمین پر مار کر چکنا چور کر دی تھی۔ جب اس کا فون بجا اٹھا تھا، وہ اس وقت جتنے غصے میں تھا کسی کا فون کبھی ریسیو نہ کرتا اگر دوسری طرف لیزا نہ ہوتی۔ چاچا مجھے بچا لو، یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ فون پر سوما کی آواز گونجی تھی۔ منٹوں میں عمار کا نشہ اترا تھا۔ سومی کیا ہوا؟ چاچا میں نے لوکیشن بھیجی ہے، مجھے بچا لو۔ کیا ہوا ہے؟ یہ لوگ چاچا چیخوں کی آواز کے ساتھ ہی فون بند ہو چکا تھا۔ عمار نے ایک پاؤں پر دوڑ لگا دی تھی۔ وہ بغیر گارڈز کے جتنی جلدی ہو سکتا سوما کو بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا۔ سوما وہ چلا رہا تھا اس سنسان جگہ پر جب اسے چاروں طرف سے لوگوں کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہ چاروں طرف سے گھیرا جا چکا تھا۔ سوما سامنے فورس کی یونیفارم میں ملبوس کھڑی تھی۔ چاچا وقت ہوا اپنے اعمال کے حساب کتاب کا، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ سومی نہیں چاچا، میں نے اب آپ کو بتایا کہ جیسے دھوکہ دے کر آپ اور اعجاز سمرو لڑکیوں کو پامال کرتے تھے، وہ اپنے ساتھ ہو تو کیا ہوتا ہے، یہ تم نے اچھے نہیں کیا۔ یاد رکھنا، میں واپس آتے تمہیں اس کا سبق سکھاؤں گا۔ واپس آئے تو نہ چاچا، میں کبھی تمہیں موت سے کم سزا نہیں دلواؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے اسے گرفتار کر چکے تھے۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ سومی میں زیادہ دیر اندر رہنے والا نہیں، وہ چلا ہے جب منہ پر پڑنے والے زوردار تھپڑ نے اس کی بولتی بند کی تھی۔ ہم تم جیسے کو زیادہ دیر اندر رکھتے بھی نہیں ہیں، اس کو پکڑ کر لے جاتے ہو۔ وہ بس کچھ آنسو ہی گرا پائی تھی کیونکہ جیسا اس کا باپ تھا ویسا ہی اس کا چچا تھا، اور اکثر باپ چچا کے کیے کی سزا اولاد کو سہنی پڑتی ہے۔ لوکیشن ٹریس کرتے وہ بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ کرم شاہ اور اس کے فورسز مکمل یونیفارم میں تھی، لیکن کبیشہ عام سادہ کپڑوں میں تھے۔ سچ کہتے ہیں جب عزت پر بنی ہو تو کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی۔ سارے علاقے کو گھیرے میں لیتے وہ الرٹ تھے۔ لوکیشن تقریباً قریب ہی تھی۔ وہ ارد گرد کا علاقہ چیک کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ یقیناً وہ لوگ چکنا ہوں گے، انہیں اندازہ تھا اس بات کا۔ گہری جھاڑیوں میں انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ جنگل کا علاقہ تھا، کراچی شہر سے دور۔ دن شروع ہو جانے کے باوجود انہیں روشنی کی کمی کا سامنا تھا۔ صبح سویرے ہونے والی کارروائیوں میں بہت سے نامی گرامی لوگ اس دھندے میں ملوث پکڑے جا چکے تھے۔ اچانک ہونے والی کارروائیوں میں انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ بھی سامنے آ چکے ہیں، کیونکہ سرمد آغا کے یہ بتاتے ہی کہ اس کے پیچھے فورسز پڑ گئی ہیں اور مکمل اس پر نظر رکھ رہے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ سرمد آغا سے فی الفور ساری ڈیلز کینسل کر دی جائے گی اور اسے بالکل تنہا ثابت کیا جائے گا۔ اسی پر عمل درآمد کے لیے سراج درانی نے پچھلی سڑک پر اس سے آخری ملاقات کی تھی اور بتایا تھا کہ وہ ان کے لیے اب کچھ نہیں، تمام ڈیلز ختم۔ نہ آج سے وہ سرمد آغا کو جانتے ہیں اور نہ سرمد آغا ان کو۔ ارد گرد کچھ بھی نہیں تھا، وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ انہیں یہی زیر زمین وہ جگہ تلاش کرنی تھی جہاں سرمد آغا موجود تھا۔ درختوں کی اوٹ میں چھپے سرمد آغا کے لوگوں نے فائر کھول دیے تھے۔ فورسز نے بھی جوابی کارروائی شروع کر دی تھی۔ کبیشہ ایک بڑے درخت کی اوٹ میں چھپ چکا تھا، جبکہ باقی فائرنگ کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ڈیڈ مجھے بچا لیں ڈیڈ، لیزا کے چلانے کی آواز سرمد آغا کو سنائی دی تو وہ آواز بھاگتا دروازے سے پیچھے ہٹا۔ لیزا کیا تم ٹھیک ہو؟ نو ڈیڈ، یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ ڈیڈ نہیں، میری بیٹی سے دور رہو۔ وہ چلایا۔ جب حارث کی آواز سنائی دی، تم نے جو کچھ کیا وہی تمہاری بیٹی کے ساتھ ہوگا۔ سرمد آغا نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا، وہ چیخا۔ ڈیڈ
لیزا کے چیخنے کی آواز ایک دفعہ پھر سے گونجی۔ لیزا! وہ کبھی ادھر بھاگتا تو کبھی ادھر۔ چھوڑ دو میری لیزا کو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ ڈیڈ! لیزا مسلسل چلا رہی تھی جبکہ باہر سے گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہو چکی تھی۔ سرمداغا بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ لیزا! لیکن اس وقت اسے صرف اور صرف اپنی بیٹی کی ٹینشن تھی۔ جب فورسز نے اندر داخل ہونا شروع کیا، وہ فون ایک طرف پھینکتا دروازہ کھول کر وردہ کو بالوں سے پکڑ چکا تھا۔ دور رہنا کرم شاہ مجھ سے، میں قتل کر دوں گا اس لڑکی کو۔ سرمداغا ہاتھ بھی لگایا تو جان سے جائے گا۔ میں نے کہا دور رہو۔ وہ چلایا اور وردہ کے بالوں کو جھڑ کر دیا تو وہ تکلیف سے چلا اٹھی۔ اتنے میں کبیشہ بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ آؤ کبیشہ، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ سرمداغا کو چاروں شانے چت کر دیا ہے تم نے، وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ بکواس بند کر سرمداغا، چھوڑو میری بیوی کو۔ وردہ کو اس کی گرفت میں دیکھتے وہ سب اپنی جگہ سیٹل ہوئے تھے۔ اگر اپنی بیوی کی زندگی چاہتے ہو تو ان سب کو باہر بھیجو، اس نے فورس کے اہلکاروں کو اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ جا رہے ہیں، سب باہر جائیں۔ وہ چلایا تو تمام فورس اہلکار ایک ایک کر کے باہر نکلتے چلے گئے۔ اب چھوڑ دو میری بیوی کو، کبیشہ نے منت کرتے ہوئے کہا۔ چھوڑ دوں گا، پہلے اپنی بھائی کو تو بتا دو۔ جس کوٹھی سے آج عورتیں برآمد کی ہیں اس میں اس کی ماں بھی تھی۔ کرم شاہ نے حیرانگی سے کبیشہ کی طرف دیکھا۔ کبیشہ نے بھی دکھ سے کرم شاہ کی طرف دیکھا اور نام میں سر ہلایا۔ بتاؤ نا کبیشہ، اپنے بھائی کو، تمہارے باپ کو قتل کرنے کے بعد وہ میرے ہی پاس آئی تھی اور ابھی بھی میرے ہی پاس تھی ڈھکیل بن کر۔ ہاں شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن سرمداغا ایسی بازارو عورت کو اپنی عورت نہیں بناتا۔ سرمداغا، کرم شاہ چلایا۔ ہاں تکلیف ہو رہی ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے نا ناجائز اولاد کو۔ کرم شاہ نے اپنی رائفل اس کی سیدھی کی تو سرمداغا نے مسکرا کر دیکھا۔ مجھ سے پہلے یہ مرے گی۔ پھر ایک لمحے کا کھیل تھا۔ سرمداغا نے کرم شاہ پر فائر کر دیا، لیکن اس کے لمحے میں کبیشہ کو دھکا دیتے اس کے آگے آ گیا تھا اور وہ گولی سیدھی کبیشہ کو جا لگی تھی۔ کرم شاہ نے کبیشہ کی طرف دیکھا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ سرمداغا کچھ کرتا وہ اپنی رائفل کا بلٹ اس پر کھول چکا تھا۔ سرمداغا کے نیچے گرتے ہی کرم شاہ کبیشہ کی طرف بھاگا تھا۔ بھائی جی، وردہ نے خون میں لت پت کبیشہ کو دیکھا تھا۔ اگر تم نے شادی سے انکار کیا تو میں کرم شاہ کو مار دوں گا۔ اس کے کانوں میں کبیشہ کے الفاظ گونجے۔ کرم شاہ کو مرنا ہوگا، میں کرم شاہ کو مار دوں گا، لیکن جب آج ضرورت پڑی تو کرم شاہ کے حصے کی گولی وہ خود کھا چکا تھا۔ وردہ نے کبیر کی طرف دیکھا۔ وہ نہیں تھا۔ ایک دل دہلا دینے والی چیخ اس کے حلق سے نکلی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اٹھی تھی اپنی جگہ سے۔ دوپٹہ تو وہیں گرا رہ گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کی طرف دوڑ رہی تھی، لیکن سانسوں نے مہلت نہیں دی تھی۔ وہ درمیان میں ہی گرتی چلی گئی۔ بھابھی، کرم شاہ چلایا، لیکن وہ کہاں تھی؟ اس کا دل تو بند ہو چکا تھا کبیشہ کے ساتھ ہی۔ تھینک یو سو مچ۔ پلیز لائک شیئر سبسکرائب کیجیے اینڈ بیل آئیکن ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر آنے والی ایپیسوڈ آپ تک مل سکے۔ اور یہ بھی اینڈ ہونے والی ہے، پلیز آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اگلا ناول کون سا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔